صلوات محمد وآل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک حجت من حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ صلوات. کہ وہ ہوگا عمل جو زبانوں میں ملے گا، کہ وہ ہوگا عمل جو زبانوں میں ملے گا، یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا، یہ صرف محمد کے گھرانوں میں ملے گا. یہ کہہ کے لے گیا ملک مجلس کا تبرک، یہ کہہ کے لے گیا ملک مجلس کا تبرک. لذت کے لیے عرش کے خانوں میں ملے گا، لذت کے لیے عرش کے خانوں میں ملے گا. صلوات. کہ احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیمبر، کہ احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیمبر، غازی کے پسینے سے بنے وفادار بنے، غازی کے پسینے سے وفادار بنے. وہ غازی کے پسینے کے جیسے وفادار ہیں، وہ غازی کے پسینے کے جیسے وفادار ہیں، عابد کے پسینے سے عزادار بنے ہیں، عابد کے پسینے. صلوات. نعرے صلوات. اب نہ دریا پہ کبھی کوئی بھی پہرا ہوگا، اب نہ دریا پہ کبھی کوئی بھی پہرا ہوگا، اب نہ دریا پہ کبھی کوئی بھی پہرا ہوگا. اب نہ شبیر کے گھر کوئی بھی پیاسا ہوگا، اب نہ شبیر کے گھر کوئی بھی پیاسا ہوگا. چھلنی برچھی سے نہ اکبر کا کلیجہ ہوگا، چھلنی برچھی سے نہ اکبر کا کلیجہ ہوگا. اب نہ احمد کا نواسہ کبھی تنہا ہوگا، اب نہ احمد کا نواسہ کبھی تنہا ہوگا. اب وہ ہوگا کہ لرز اٹھے گا ہر ظلم و ستم، اب وہ ہوگا کہ لرز اٹھے گا ہر ظلم و ستم. لال نرجس کا لگائے گا جو کعبے پہ علم، لال نرجس کا لگائے گا جو کعبے پہ علم. نعرے صلوات. کہ اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانے آؤ، اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگانے آؤ. مجلس شاہ میں تو کردار بنانے آؤ، مجلس شاہ میں تو کردار بنانے آؤ. وہ ہے اگر عشق حسین ابن علی کا دعویٰ، ہے اگر عشق حسین ابن علی کا دعویٰ. اپنا وہ عشق تو ایک بار دکھانے آؤ، اپنا وہ عشق تو ایک بار دکھانے آؤ. نعرے صلوات. صلوات. کہ موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، کہ موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے. بغض علی کی آگ سے خود کو نکال لے، کہ موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے. بغض علی کی آگ سے خود کو نکال لے. کسب حرام چھوڑ دے رزق حلال لے، کسب حرام چھوڑ دے رزق حلال لے. عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے، عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے. ارے نیند اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی. صلوات. نہ تیری حکومت نہ تیرا نام رہے گا، قبضے میں میرے حشر تلک شام رہے گا. کہ نہ تیری حکومت نہ تیرا نام رہے گا، قبضے میں میرے حشر تلک شام رہے گا. سب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے، بھائی سے جو کیے تھے نبھاؤں گی میں وعدے، بھائی سے جو کیے تھے نبھاؤں گی میں وعدے، بھائی سے جو کیے تھے نبھاؤں گی میں وعدے. یہ بات مگر یاد رہے معاویہ زادے،
یہ بات مگر یاد رہے معاویہ زادے، ایک زلزلہ برپا در و دیوار میں ہوگا، اب شاہ کا ماتم تیرے دربار میں ہوگا۔ صلوات۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو مومنین حضرات باہر تشریف فرما ہیں اور تمام شعراء کرام سے گزارش ہے فرش اعضا پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب خدمت میں آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے پھر ایک بار مجلس کا آغاز فرمائیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں آپ حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد العمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد माशाअल्लाह। ये थे जनाब कारी मौलाना इरफान हैदर साहब। बेहतरीन तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ हो चुका है। जो हजरात भी बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। चूँकि फ़हरिस्त बड़ी तवील है, वक्त बिल्कुल नहीं लेना है। माशाअल्लाह सिर्फ 4 मिसर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और उसके बाद शायर आपके हवाले करता हूँ कि ये लग रहा है कि जन्नत से होके आया हूँ। यार भाई ये लग रहा है, आमिर भाई ये लग रहा है कि जन्नत से होके आया हूँ, अलम के साए में कुछ देर सो के आया हूँ। ये लग रहा है कि जन्नत से होके आया हूँ, अलम के साए में कुछ देर सो के आया हूँ। फलक से आ गए हुरो मलक ज़ियारत को, अभी हुसैन की मजलिस में रो के आया हूँ। फलक से आ गए हुरो मलक ज़ियारत को, अभी हुसैन की मजलिस में रो के आया हूँ। आइए हज़रात निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश की जाती है जनाब जिना जाफराबादी साहब की खिदमत वो आएँ और बारगाह मौला में नज़ाना खिदमत पेश फरमाएँ। आप उनका इस्तेकबाल एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से करेंगे। बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें आप। फ़हरिस्त तवील है, लिहाजा एक मतला और चंद अशार समात फरमा लें। मतला सुनिए मेयार भाई। अबू तराब की चौखट पे जो झुका ही नहीं, हरम को ऐसा मुहाफिज कोई मिला ही नहीं, ये मिसरा हुआ था, उसी पे सलाम के चंद अशार समात फरमा लें। अबू तराब की चौखट पे जो झुका ही नहीं, बुलंदियों की हकीकत वो जानता ही नहीं, बुलंदियों की हकीकत वो जानता ही नहीं। शेर बतौर खास समात फरमाए, सच्चाई हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। नुसैरियों की समझ में ये क्यों नहीं आता, नुसैरियों की समझ में ये क्यों नहीं आता, जो रख दे सजदे में सर अपना वो खुदा ही नहीं, जो रख दे सजदे में सर अपना वो खुदा ही नहीं। बतौर खास ये शेर समात फरमाए जावेद भाई। जिसे कहा हो अली ने कि कल मैं दूंगा जवाब, सुनिएगा बतौर खास। जिसे कहा हो अली ने कि कल मैं दूंगा जवाब, सवाल ऐसा कोई आज तक हुआ ही नहीं, सवाल ऐसा कोई आज तक हुआ ही नहीं। देखिए बहुत देर तक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन तवज्जो से सुन लें, अब वक्त के दामन में जो गुंजाइश नहीं है।
تھوڑا تھوڑا اور نزدیک آ جائیں, بہت جگہ ہے ابھی آگے, تھوڑا تھوڑا اور نزدیک آ جائیں. سوال ایسا کوئی آج تک ہوا ہی نہیں. عامر بھائی سنیے گا. خلاف حیدر کرار بولنے والا, خلاف حیدر کرار بولنے والا, نگاہ حق سے گرا یوں کہ پھر اٹھا ہی نہیں, نگاہ حق سے گرا یوں کہ پھر اٹھا ہی نہیں. معیار بھائی یہ شعر بطور کا افہام بھائی سنیے گا. علی کی ذات نہ میزان عقل پر تولو, علی کی ذات نہ میزان عقل پر تولو, جسے سمجھ لے کوئی بھی وہ معجزہ ہی نہیں, جسے سمجھ لے کوئی بھی وہ معجزہ ہی نہیں. زبان کا شعر ہے وقار بھائی, زبان کا شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. کہ لحد میں نے جواباً ہر ایک سوال کے بعد, جاوید بھائی یہ شعر سنیے گا. لحد میں نے جواباً ہر ایک سوال کے بعد, علی علی کہا اور کچھ کہا ہی نہیں, یا علی 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 کہا اور کچھ کہا ہی نہیں. لحد میں نے جواباً ہر ایک سوال کے بعد, علی علی کہا اور کچھ کہا ہی نہیں. یہ بھی شعر وقار بھائی ابھی بھائی سنیے بطور خاص. لیا ہے حضرت مختار نے قصاص حسین, لیا ہے حضرت مختار نے قصاص حسین. ستم یہ سوچ رہا تھا کوئی بچا ہی نہیں, ستم یہ سوچ رہا تھا کوئی بچا ہی نہیں. آخری کے 4 شعر مگر خاص توجہ چاہتا ہوں, زحمت تمام سنیے گا. معیار بھائی خصوصی توجہ. ہزار فتووں کے طوفان تھک کے ہار گئے, ہزار فتووں کے طوفان تھک کے ہار گئے. چراغ ماتم سرور کبھی بجھا ہی نہیں, چراغ ماتم سرور کبھی بجھا ہی نہیں. اور وقار بھائی یہ بھی شعر بطور خاص. معیار بھائی سنیے گا, رعایتیں دیکھیے جاوید بھائی. جہاں گلوں کی حکومت چلی ہے خنجر پر, سنیے گا دوسرا مصرع. جہاں گلوں کی حکومت چلی ہے خنجر پر, یہ کربلا کے
सिवा और कहीं हुआ ही नहीं। ये दो शेर की खास तवज्जो चाहता हूं आखिरी के। मेयार भाई एक ख्याल है और शायद पुराना ही ख्याल होगा, ख्याल कोई नया सब होता है, बस कभी कभी हो जाता है। एक ख्याल है मगर अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। मेरा पसंदीदा शेर पेश करने जा रहा हूं। ये करबला के सिवा और कहीं हुआ ही नहीं। अस्करी भाई सुनिएगा। ज़माना लाएगा किस तरह दूसरा अब्बास। सुनिएगा, याद रहेगा शेर। ज़माना लाएगा किस तरह दूसरा अब्बास। अली की और कोई दूसरी दुआ ही नहीं। अली की और कोई दूसरी दुआ ही नहीं। आखिरी शेर सुनिएगा। ज़माना लाएगा किस तरह दूसरा अब्बास। अली की और कोई दूसरी दुआ ही नहीं। फाम भाई शेर सुनिएगा। मुआरिखों ने ये कहकर कलम को तोड़ दिए। सुनिएगा दूसरा बिसरा। मुआरिखों ने ये कहकर कलम को तोड़ दिए। तबस्सुमे अली असगर का तर्जुमा ही नहीं। तबस्सुमे अली असगर का तर्जुमा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। ये तो जनाब जना जाफराबादी साहब बेहतरीन अशार आप हजरात की समातों के हवाले कर रहे थे। एक शेर पढ़ रहे थे, जना भाई अली अली ही कहा और कुछ कहा ही नहीं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूँगा इंशाअल्लाह। कभी कभी पढ़ूंगा, कभी कभी नहीं पढ़ूंगा। मैं इसलिए पेश करता हूँ कि अली के बाब में यूँ तो मेरा दिल क्या नहीं कहता। फाम भाई, वकार भाई, अली के बाब में यूँ तो मेरा दिल क्या नहीं कहता। नुसैरी जिस तरह कहता है मैं वैसा नहीं कहता। अली के बाब में यूं तो मेरा दिल क्या नहीं कहता। नुसैरी जिस तरह कहता है मैं वैसा नहीं कहता। मगर कुछ सरहदें मिलती हुई मालूम होती हैं। अली को वो खुदा कहता है मैं बंदा नहीं कहता। अली को वो खुदा कहता है मैं बंदा नहीं कहता। ये ज़ात मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मयार जरवली साहब की खिदमत में आएँ और बारगाह मौला में नज़ान खिदमत पेश फरमाएँ। एक बाबा ज़बरुल्लाह से इस्तक़बाल करें आप हज़रात उनका। एक सलवात पढ़ दें आप हज़रात। आएगा जल्द गैब से वो बहरे इंतकाम। आएगा जल्द गैब से वो बहरे इंतकाम। पर्दे में एक शेर खुदा का जो शेर है। इस बात का ख्याल रहे दुश्मन अज़ा। पैमाना भर चुका है छलकने की देर है। इस बात का ख्याल रहे दुश्मन अज़ा। इस बात का ख्याल रहे दुश्मन अज़ा। पैमाना भर चुका है छलकने को देर है। जो पसंदीदा ज़िक्र है रब को, जो पसंदीदा ज़िक्र है रब को, तुम ये कहते हो उसको कम कर दूं। जो पसंदीदा ज़िक्र है। आइए सलवात पढ़ दिया बजाता। एक सलवात पढ़ दें। एक और बेहतर सलवात पढ़ जी। जो पसंदीदा ज़िक्र है रब को। जिना भाई आप इधर सुनिए आप। जो पसंदीदा ज़िक्र है रब को, तुम वो कहते हो इसको कम कर दूं। तुम ये कहते हो उसको कम कर दूं। जो अलम के खिलाफ बोलते हैं, दिल तो कहता है सर कलम कर दूं। जो अलम के खिलाफ बोलते हैं, जो अलम के खिलाफ बोलते हैं,
جو علم کے خلاف بولتے ہیں دل تو کرتا ہے سر قلم کر دوں. اور یہ بھی 4 میں سے سماعت فرمائیں. عشق حیدر میں نام کر جاؤ, عشق حیدر میں نام کر جاؤ, ورنہ بہتر ہے جلد مر جاؤ. عشق حیدر میں نام کر جاؤ, ورنہ بہتر ہے جلد مر جاؤ. روکنے آئے ہو عزائے حسین, ابھی بچے ہو جاؤ گھر جاؤ. روکنے آئے ہو عزائے حسین, روکنے آئے ہو عزائے حسین, ابھی بچے ہو جاؤ گھر جاؤ. تم جو رزق حلال کھاؤ گے, تم جو رزق حلال کھاؤ گے, حق زہرا میں بول پاؤ گے. تم جو رزق حلال کھاؤ گے, تم جو رزق حلال کھاؤ گے, حق زہرا میں بول پاؤ گے. بغض رکھتے ہو دل میں اصغر کا, نسل کو ہرملا بناؤ گے. بغض رکھتے ہو دل میں اصغر کا, نسل کو ہرملا بناؤ گے. ایک مطلب 3-4 شعر اور سماعت فرمائیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. حسین ابن علی کا یاد جو احسان رکھیں گے, حسین ابن علی کا یاد جو احسان رکھیں گے, شفاعت کے لیے وہ راستہ آسان رکھیں گے. حسین ابن علی کا یاد جو احسان رکھیں گے, شفاعت کے لیے وہ راستہ آسان رکھیں گے. ارادہ کر لیا ہے ایک عزا خانہ بنانے کا, ارادہ کر لیا ہے ایک عزا خانہ بنانے کا, ابھی بنیاد آ کر بوذر و سلمان رکھیں گے. ارادہ کر لیا ہے ایک عزا خانہ بنانے کا, ارادہ کر لیا ہے ایک عزا خانہ بنانے کا, ابھی بنیاد آ کر بوذر و سلمان رکھیں گے. ارادہ کر لیا ہے ایک عزا خانہ بنانے کا, ابھی بنیاد آ کر بوذر و سلمان رکھیں گے. اب یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ٹھہر جائے گی دنیا, ہم چلیں گے نوکے نیزہ پر. وقار بھائی, کہ ٹھہر جائے گی دنیا, ٹھہر جائے گی دنیا, ہم چلیں گے نوکے نیزہ پر. شہادت کا سفر اپنا عظیم الشان رکھیں گے. ٹھہر جائے گی دنیا, ہم چلیں گے نوکے نیزہ پر. شہادت کا سفر اپنا عظیم الشان رکھیں گے. بڑھا دیں گے یہ اپنی ہر برس ایک مجلس برسی, بڑھا دیں گے یہ اپنی ہر برس ایک مجلس برسی. حسینی مر کے بھی اپنی الگ پہچان رکھیں گے. بڑھا دیں گے یہ اپنی ہر برس ایک مجلس برسی, بڑھا دیں گے یہ اپنی ہر برس ایک مجلس برسی. حسینی مر کے بھی اپنی الگ پہچان رکھیں. اب یہ 2 شعر قطع بند ہے, سماعت فرمائے. مسلمانوں چلے گی تیغ قائم جب لائنوں پر, آخری شعر بطور خاص. مسلمانوں چلے گی تیغ قائم جب لائنوں پر, ہے بیت الحزن کس کی دین یہ بھی دھیان رکھیں گے. مسلمانوں چلے گی تیغ قائم جب لائنوں پر, ہے بیت الحزن کس کی دین یہ بھی دھیان رکھیں گے. چلو چلو جلسہ صحیح کر لیں گے جلسہ شرط ہے اتنی, چلو جلسہ صحیح کر لیں گے جلسہ شرط ہے اتنی, ہے قاتل فاطمہ کا کون یہ عنوان رکھیں گے. چلو جلسہ صحیح کر لیں گے جلسہ شرط ہے اتنی, چلو جلسہ صحیح کر لیں گے جلسہ شرط ہے اتنی, ہے قاتل فاطمہ کا کون یہ عنوان رکھیں گے. ماشاءاللہ, زندہ باد پائندہ باد. یہ تھے جناب معیار جرولی صاحب, بہترین اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. آئیے میں بنا کسی تمیز کی گزارش کرتا ہوں جناب عامر فیض آبادی صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ خدمت پیش کریں. باواز بولا نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں آپ حضرات. ایک صلوات پڑھن دے باواز بولا. بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع ایک شعر. تیری وفا کا زمانہ غلام ہے عباس, تیری وفا کا زمانہ غلام ہے عباس, تیرا بطول کے بیٹوں میں نام ہے عباس. ایک صلوات پڑھ دیں, سرکار تشریف لا رہے ہیں تو. تیرا بطول کے بیٹوں میں
नाम है आब्बास तेरा बतूल के बेटों में नाम है आब्बास बगैर हाथों के दुनिया की झोलियां भरना बगैर हाथों के दुनिया की झोलियां भरना खुदा के बाद ये तेरा ही काम है अब्बास खुदा के बाद ये तेरा ही काम है अब्बास। इख्तिसार के साथ माशाल्लाह, ये थे जनाब आमिर साहब, माशाल्लाह बड़े इख्तिसार से पढ़ रहे थे। आइए मैं बिना किसी तमीद के गुजारिश करता हूँ जनाब अज़ादार आज़मी साहब की खिदमत में आएँ, बारगाह मौला में नज़ार खिदमत पे छुड़ाएँ, एक बावाज़ बोले नारे सलात इस्तक़बाल फरमाएँ हज़रात। एक नारे सलवात का सहारा दिया, बस बस बस, एक और नारे सलवात का सहारा दिया। दो मतले और 4-5 है जल्दी जल्दी, लेकिन आमिर साहब ने मजबूर कर दिया, खाली मतला पढ़ के उतर रहा है। बहरहाल शाने कटा के शेर अजब वार कर गया, शाने कटा के शेर अजब वार कर गया, तेगों की जितनी धार थी बेकार कर गया, तेगों की जितनी धार थी बेकार कर गया, ओ बैत से मुस्कुरा के यूं इनकार कर गया, बैत से मुस्कुरा के यूं इनकार कर गया, बेशीर अपने कद से बड़ा वार कर गया, अपने कद से बड़ा वार कर गया, बेशीर अपने कद से बड़ा वार कर गया, ओ अब्बास तेरी तेग में कितना जलाल है, अब्बास तेरी तेग में कितना जलाल है, हल्की सी एक लकीर को दीवार कर गया, हल्की सी एक लकीर को दीवार कर गया, और चुल्लू का एक जाम पिला कर वो बावफा, ओ चुल्लू का एक जाम पिला कर वो बावफा, सोई हुई फुरात को बेदार कर गया, सोई हुई, ये शेर देखिएगा एक सादा सा शेर है, परचम जहां जहां भी खुला करबला के बाद, परचम जहां जहां भी खुला करबला के बाद, सेहत हमें मिली उन्हें बीमार कर गया, सेहत हमें मिली उन्हें बीमार कर, और आखिरी दो शेर,
بیعت کی قید میں، لعنت کی قید میں تیری بیعت کو اے یزید، لعنت کی قید میں تیری بیعت کو اے یزید، سجاد جاتے جاتے گرفتار کر گیا، سجاد جاتے جاتے گرفتار کر گیا، اور لینے گئے ہیں خیمے سے بے شیر کو حسین، آخری شعر، لینے گئے ہیں خیمے سے بے شیر کو حسین، جب ظلم اپنی ساری حدیں پار کر گیا، لینے گئے ہیں خیمے سے بے شیر کو حسین، لینے گئے ہیں خیمے سے بے شیر کو حسین، جب ظلم اپنی ساری حدیں پار کر گیا، لینے گئے ہیں خیمے سے بے شیر کو حسین، بیعت نے مسکرا کے یوں انکار کر گیا، بیعت سے مسکرا کے یوں انکار کر گیا، بے شیر اپنے قد سے بڑا وار کر گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب چل نہیں رہا یہ جناب عزادار اعظمی صاحب بہترین اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. آئیے میں بنا کسی تمیز کی گزارش کرتا ہوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب افہام اترولوی صاحب کی خدمت میں آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ خدمت پیش فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات. ایک کلام سہل ممتنع وقار بھائی حاضر کرتا ہوں. دیکھیں شکیل بھائی نیاب بھائی حاضر کرتا ہوں. لا ظفر قبلہ نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. نیار بھائی جناب بھائی جاوید بھائی. گر علی کی عطا نہیں ہوتی، گر علی کی عطا نہیں ہوتی، زندگی با خدا نہیں ہوتی، کہ داغ ماتم اگر نہیں ہوتا، داغ ماتم اگر نہیں ہوتا، زیر ترب ضیا نہیں ہوتی، زیر ترب ضیا نہیں ہوتی. دو تین اشعار حاضر کروں گا کہ حق پہ ہوتے نگر
ابو طالب حق پہ ہوتے نہ گئے ابو طالب دین کی ابتدا نہیں ہوتی دین کی ابتدا نہیں. شعر ملاحظہ فرمائیے. گر نہ ہوتا وجود زہرا کا گر نہ ہوتا وجود زہرا کا عورتوں میں حیا نہیں ہوتی. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پڑ گئے شاہ کے قدم ورنہ پڑ گئے شاہ کے قدم ورنہ کربلا کربلا نہیں ہوتی. پڑ گئے شاہ کے قدم ورنہ کربلا کربلا نہیں ہوتی. ماشاءاللہ یہ تھے جناب افامت رولوی صاحب بہترین اشعار حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. آئیے میری فہرست کا آخری شاعر، اس کے بعد سوزخانی ہوگی، اس کے بعد قبلہ و کعبہ آپ کے روبرو ہوں گے. میں گزارش کرتا ہوں، چل ہی نہیں رہا مائک تو بہت دیر سے چل، ہاں آخر میں میں گزارش کرتا ہوں، مائک پتہ نہیں چل ہی نہیں رہا، لگ رہا ہے باہر جا رہی ہے، بس ٹھیک ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب سے، ہاں چونکہ وقار بھائی کا نمبر ہے اس لیے مائک کی آواز نہیں آ رہی تھی. میں گزارش کرتا ہوں جناب وقار صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ خدمت پیش فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ رہے ہیں آپ حضرات. میرے لیے تو بالکل ہی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ماشاء اللہ سے ابھی ایک طولانی پیشخانی کا سلسلہ ہو چکا ہے، اس لیے ہاں یہ الوداعی مرحلہ ہے. میں آپ کی خدمت میں نئے قبلہ کی مجلس مزید تاخیر نہ ہو. سرکار میں ایک مطلب 2 شعر 3 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. جناب بھائی آپ کی خدمت میں خصوصی توجہ کا طالب ایک مرصع سلام سننے کے بعد ہمت نہیں پڑ رہی ہے، مطلب بہرحال ثواباً 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں. یہ میں خدا کا یہ کرم بے حساب ہے کہ نہیں، خدا کا یہ کرم بے حساب ہے کہ نہیں، علی کا نام لبوں پر
گلاب ہے کہ نہیں. علی حسین صاحب، علی کا نام لبوں پر گلاب ہے کہ نہیں. حمود بھائی یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں خاص طور سے. علی کا نام لبوں پر گلاب ہے کہ نہیں. علی کا ناخن انگشت پا ہلال فلک. 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 او علی کا نقش قدم آفتاب ہے کہ نہیں. علی کا نقش قدم آفتاب ہے کہ نہیں. علی کا نقش قدم آفتاب ہے کہ نہیں. شعر ملاحظہ فرمائیے گا، چھوٹے حضرت کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، شاید کسی لائق ہو. کہ شجاعتوں میں شباہت میں اور سیرت میں. شجاعتوں میں شباہت میں اور سیرت میں علی کا لال علی کا جواب ہے کہ نہیں. علی کا لال علی کا جواب ہے. شجاعتوں میں شباہت میں اور سیرت میں علی کا لال علی کا جواب ہے کہ نہیں. علی کا لال علی کا جواب ہے کہ نہیں. یہ بھی شعر دیکھیے گا. حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں. حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں. یزید آج بھی خانہ خراب ہے کہ نہیں. یزید خراب ہے. حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں. یزید آج بھی خانہ خراب ہے کہ نہیں. یہ بھی شعر دیکھیے. عزائے شہ سے جسے اختلاج ہوتا ہے. عزائے شہ سے جسے اختلاج ہوتا ہے. عزائے شہ سے
سے اختلاج ہوتا ہے بتائیے وہ نسب کا خراب ہے کہ نہیں بتائیے دیو عزائے شہر سے جسے اختلاج ہوتا ہے بتائیے وہ نسب کا خراب ہے کہ نہیں. آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ یہ ایران نے ثابت کر دیا. پیش کر رہا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں. علی کے بغض میں ہر سو ذلیل ہوتے ہیں. علی کے بغض میں ہر سو ذلیل ہوتے ہیں. منافقوں پہ خدا کا عذاب ہے کہ نہیں. منافقوں پہ خدا کا عذاب ہے کہ نہیں. بھائی کا حکم انشاءاللہ 4 مصرے اور. جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چار مصرے پیش کر رہا ہوں. مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس بپا کیجئے. مفلسی لے اگر امتحان پھر بھی مجلس بپا کیجئے. کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین. کچھ نہ ہو تو بنا میں حسین. صرف پانی پلا دیجئے. صرف پانی پلا دیجئے. ماشاءاللہ یہ تو جناب وقار سلطان پوری صاحب. اب آخری میری فہرست میں جناب نایاب اور شکیل صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں. مصرے نہیں پڑھا تھا، آخر میں صرف 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد سوزخانی ہوگی اور قبلہ کو آپ کے روبرو ہوں گے. 4 مصرے دیکھیے گا وفا بھائی، قبلہ دیکھیے گا. یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا. یہ کربلا ہے اجالا یہیں سے نکلے گا. حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا. تو یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی. یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی. یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا. یہ حضرات آخر میں گزارش کرتا ہوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مشہور و معروف سوز خان جناب نایاب شکیل صاحب کی خدمت میں آئیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات ان کے استقبال.
ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے جی انشاءاللہ حاضر. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک قطع اولاً حاضر ہے، اس کے بعد جناب کمیل رضوی صاحب کا 1-2 مطلع اور 3 شعر حاضر کریں. اس کے بعد مصائب کے اشعار جو 3 ہیں وہ ہمارے وقار بھائی نے فرمائش کی. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ابھی لفظوں کو تولا ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، عقیدوں کو ٹٹولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے. جناب کمیل رضوی صاحب 2 مطلع اور 3 شعر بس حاضر کر رہے ہیں. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے کھلے تو دار پس طرح سے زبان کھلے، کھلے تو دار پس طرح سے زبان کھلے، کھلے تو دار پس طرح سے زبان کھلے، میں دے رہا ہوں بنا میں علی بیان کھلے، میں دے رہا ہوں بنا میں علی بیان کھلے. اور حسن مطلع سماعت فرمائیے. یوں فطرسوں کے لیے کب ہیں آسمان کھلے، یوں فطرسوں کے لیے کب ہیں آسمان کھلے، یوں فطرسوں کے لیے کب ہیں آسمان کھلے، تمہارے جھولے سے مس ہوں تو پھر اڑان کھلے، تمہارے جھولے سے مس ہوں تو پھر اڑان کھلے، کھلے تو دار پس طرح سے زبان کھلے، یہ ایک وقت میں 2 کام ہو نہیں سکتے، یہ ایک وقت میں 2 کام ہو نہیں
جری کا نیزہ چلے اور کوئی کمان کھلے جری کا نیزہ چلے اور کوئی کمان کھلے کھلے تو دار پیس طرح سے زبان کھلے. تو خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے. اسی کو کہتے ہیں نہجے بلاغت زینب اسی کو کہتے ہیں نہجے بلاغت زینب اسی کو کہتے ہیں نہجے بلاغت زینب وہ ایک کتاب جو سوروں کے درمیان کھلے تو دار پیس طرح سے زبان کھلے. پڑھتے ہیں تبھی پتہ چلے گا. اللہم صلی علی محمد. اسی کو کہتے ہیں نہجے بلاغت زینب اسی کو کہتے ہیں نہجے بلاغت زینب وہ ایک کتاب جو سوروں کے درمیان کھلے وہ ایک کتاب جو سوروں کے درمیان کھلے. تو آخری شعر سماعت فرمائیے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے میں. تمہارے عشق نے چہرے کو کر دیا چہرہ تمہارے عشق نے چہرے کو کر دیا چہرہ تمہارے عشق نے چہرے کو کر دیا چہرہ تمہارے بغض سے کتنوں کے خاندان کھلے تمہارے بغض سے کتنوں کے خاندان کھلے کھلے تو دار پیس طرح سے زبان کھلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاتحہ. جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے ہیں خدا حسین کو پہنچا دلاش اکبر پر یہ داغ وہ ہے قدم لڑکھڑائے جاتے
جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نا جنبشیں ہیں نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں، مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جدھر سے لاشائے اکبر گئے ہیں لے کے حسین، نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بنا کسی تمہید کے میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد طاہر عابدی صاحب کی خدمت میں آئیں اور اپنے بیان سے قلوب مومن کو منور فرمائیں۔ آپ ان کا استقبال ایک باواز بلند نعرے صلوات سے کریں گے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللہ والقلم جسمہ مطہر مقدس منور فی البیت والحرم واللہ یاسمہ والجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره رسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سلامتی امام زمانہ پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز حضرات، ماتمداران سید الشہداء، مسلسل نظم کی صورت میں آپ ذکر سماعت فرما رہے تھے، اور کسی منظم شے کے بعد بکھری ہوئی شے کا بیان کرنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ در مولا کا کرم ہے کہ منظم شے شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ کوزے میں سمندر کو سمیٹ دے، اور نثر بیان کرنے والے کا یہ کام ہے کہ اسی کوزے کو پھر سے سمندر بنا دے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یقیناً مسلسل آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوزخانی اور ہوئی، لیکن کچھ باتیں، کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش رہے گی اور آپ کی توجہ درکار ہے. لہٰذا اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان رسولوں کو ہم نے بھیجا اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بالبینات، بلکہ روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا. اچھا دیکھیے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی ظاہری اعتبار سے آیت تو بہت چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اپنے اندر معنی اور مفاہیم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو واضح کتاب، یہ وہ کتاب ہے جو روشن کتاب، جو بین کتاب، جو دلیل کتاب. یہ وہ کتاب کہ اگر ہم اور آپ صدق نیت سے کسی مریض پہ دم کریں تو مریض شفا یاب ہو جائے. توجہ فرمائیں، کسی مردے پہ دم کرے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے. توجہ فرمائیں، یہ وہ کتاب کہ واضح کتاب، بین کتاب، روشن کتاب، دلیل کتاب. یہ وہ کتاب کہ جس کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب کہ نہ اس میں کوئی شک ہے نہ کوئی شبہہ ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب بے عیب ہے. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جسے بھیجنے والا خدا ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتانے والے محمد ہیں، اور بچانے والے آل محمد ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ماشاء اللہ. جو فرمائے یہ بین کتاب، واضح کتاب، روشن کتاب. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب شافی، یہ کتاب ہادی. یہ کتاب وہ کتاب کہ جس کے وزن کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے، جس کے وزن کو زمین نہ برداشت کر سکے. یہ وہ کتاب، یعنی من جملہ یہ عرض کروں کہ یہ بے مثل کتاب، لا ریب کتاب، اس جیسی کوئی کتاب نہیں. بھئی توجہ فرمائیں. اور دیکھیے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن سے پہلے بھی اور بھی کتابیں نازل ہوئیں، اور بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن جب تک وہ نبی باقی رہا تب تک وہ کتاب باقی رہی. توجہ فرمائیں، جب تک وہ توریت، انجیل و زبور، اس کے علاوہ دوسرے صحیفے تب تک باقی رہے کہ جب تک وہ نبی باقی رہا. تو جملہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کیوں باقی ہے. محمد تو دنیا سے ظاہری اعتبار سے جا چکے،
تو معلوم چلا کہ اس قرآن کا کوئی وارث ہے. ہاں توجہ فرمائیں, اس کتاب کا کوئی وارث ہے کہ جو اسے باقی رکھے ہوئے ہے. اور یہ واضح کتاب, روشن کتاب, یہ کتاب وہ کہ جس کا ایک ایک لفظ معجزہ, جس کی ایک ایک آیت معجزہ, جس کا ایک ایک حرف معجزہ, یہ وہ کتاب کی جو مکمل معجزہ, یعنی اس جیسی کوئی کتاب نہیں. مالک یہ تیری بے مثل کتاب, لا ریب کتاب, واضح کتاب, بین کتاب, دلیل کتاب, روشن کتاب تو نے کہاں نازل کیا؟ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. ہاں توجہ فرمائیں, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل. بھائی جس شب میں نازل ہو وہ شب بے مثل ہو جائے. بھائی توجہ فرمائیں, ہاں توجہ فرمائیں. جو کتاب وہ کتاب بے مثل, جس شب میں نازل ہو وہ شب بے مثل. لانے والے کون؟ لانے والے جناب جبرائیل, جو تمام فرشتوں کے سردار, ان جیسا کوئی نہیں. یعنی جو فرشتہ لائے وہ فرشتہ بے مثل, جو کتاب آئے وہ کتاب بے مثل, جس شب میں نازل ہو وہ شب بے مثل. تو جس کے سینے پہ نازل ہوگا وہ تمہارے مثل کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ارے ایک مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد, پیچھے تک صلوات پڑھیں. اور جو فرمائے جس کے سینے پہ نازل ہوگا وہ تمہارے مثل کیسے ہو جائے گا, تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا؟ بھائی بڑا فرق ہے ہم میں اور محمد میں, یا جملہ بدل کے کہوں بہت فرق ہے تم میں اور محمد میں. ہاں توجہ فرمائے, بڑا فرق ہے تم میں اور محمد میں. بھائی تم بولو تو گفتگو کہلائے, وہ بولے تو حدیث بن جائے. توجہ فرمائے, بھائی تم بولو تو گفتگو کہلائے, وہ بولے تو حدیث بن جائے. بھائی ہم اگر کوئی قانون بنائیں تو اس قانون میں شدت ہو, وہ کوئی قانون بنائیں تو ہمارے لیے حجت ہو. فرمائے بھائی ہم بولے تو گفتگو کہلائے, وہ بولے تو حدیث بن جائے. ہم کوئی قانون بنائیں تو اس میں شدت ہو, وہ کوئی قانون بنائیں تو ہمارے لیے حجت ہو. بھائی ہم اپنے دوست سے ملنے جائیں تو ملاقات کہلائے, وہ اپنے حبیب سے ملنے جائے تو معراج کی راہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جزاک اللہ. اس بین کتاب, واضح کتاب میں خالق رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, کہ ہم نے رسولوں کو ادھر سے ادھر بھیجا, اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا, بالبینات, روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا, واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. مالک اور ساتھ میں کیا بھیجا؟ تو یہی آیت پڑھ کے آواز دے رہی ہے کہ ہم نے ساتھ میں میزان بھیجا, ہم نے ساتھ میں کتاب بھیجی. یہ میزان اور کتاب کس لیے بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ انسانیت عدل پر قائم رہے. توجہ فرمائیں, تاکہ انسانیت عدل پہ قائم رہے. خدا ہر معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن ظالم معاشرہ پسند نہیں کرتا. توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. میں عدل کی بات کر رہا ہوں, عدل ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ارے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. جن کے ہاں عدل ہی نہ ہو وہ عدل کی بات کیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, یہ اس لیے ہے کہ تاکہ انسانیت عدل پہ قائم رہے, انسانیت عدل پہ باقی رہے. اس کے بعد قرآن ایک الگ انداز سے گفتگو کر رہا ہے, ایک لہجہ اور ایک آہنگ چینج کر رہا ہے. جیسے شاعری کی دنیا میں مصرع کہنے کے بعد جب شاعر گریز کرتا ہے اور ایک ایسی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے کہ جہاں پر طبیعت بھڑک جاتی ہے, قرآن یہیں پر گفتگو کر رہا ہے. اچھا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے گفتگو کرنے والا؟ اس سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے کلام کرنے والا؟ بھائی اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہے نا, اس سے بہتر تو کوئی کتاب نہیں. اس کتاب میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو ادھر سے ادھر بھیجا, ساتھ میں بین دلیل بھیجی, روشن نشانیوں کو بھیجا, اور کیا بھیجا؟ میزان بھیجا, اور کیا بھیجا؟ کتاب بھیجی. مالک یہ تمام چیزیں کس لیے؟ تاکہ انسانیت عدل پہ قائم رہے. لیکن قرآن اس کے آگے کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اللہ نے گریز لیا کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا.
ارے میں توجہ چاہ رہا ہوں مجمع کی. اللہ کہہ رہا کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. پروردگارا یہ تو کتابوں کی بات کر رہا ہے, تو نبیوں کی بات کر رہا ہے, تو کتاب میزان کی بات کر رہا ہے, عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے, یہاں پر اچانک سے یہ لوہے کا تذکرہ کہاں سے, اچانک سے یہ لوہے کا ذکر کہاں سے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ جو اللہ کی کتاب کو نہ مانے, جو اللہ کے میزان کو نہ مانے, جو اللہ کے عدل کو نہ مانے, اس کے لیے علی کا لوہا کام آئے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حیدر حیدر مائک بہت توجہ فرمائیں. اس کے لیے علی کا لوہا کام آئے گا. اور جب اللہ نے یہ ذکر کیا تو خدا خاموش نہیں رہا, بلکہ آیت آواز بڑھ دے رہی ہے آگے کہ ینفع الناس منافع للناس, اس میں لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے. یعنی اللہ نے بتایا کہ مومنین کے لیے فائدہ ہے, منافقین کے لیے خسارہ ہے. توجہ فرمائیں, مومنین کے لیے فائدہ ہے. کیا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں سے رسولوں کو بھیجا, مالک تو نے ہی یقیناً رسولوں کو بھیجا. اور الگ الگ مقامات پہ تو ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسانوں کو خلق کیا. لقد خلقنا, ہم نے خلق کیا, ہم نے زمین و آسمان کو بنایا, ہم نے رسولوں کو ادھر سے ادھر بھیجا, ہم نے نبیوں کو بھیجا, ہم نے میزان بھیجا, ہم نے کتاب بھیجی, ہم نے تمام چیزوں کو بھیجا. مالک سب تو ہی بھیج رہا ہے, تو ہی بھیجنے والا, تو ہی نازل کرنے والا. لیکن ٹھہر ٹھہر کر یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی پورے مجمع کی توجہ چاہیے. کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا, ہم نے بھیجا, ہم نے بھیجا؟ یہ ہم کا راز کیا ہے؟ جو فرمائے یہ تو کیوں کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ تو نے ہی اس کائنات کو خلق کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض. مالک تو نے ہی دن کو پیدا کیا, تو نے ہی رات کو پیدا کیا, تو نے ہی زمین کو پیدا کیا, تو نے ہی آسمان کو پیدا کیا, تو نے ہی اس آسمان سے برستے ہوئے پانی کو نازل کیا. توجہ فرمائے, تو نے ہی سمندر کے سینے کو چاک کر کے چلتی ہوئی کشتیوں کو چلایا, تو ہی سب کچھ خلق کرنے والا. لیکن تو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا, ہم نے بنایا, میں نے بنایا, میں نے پیدا کیا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ میں جو ہے سوائے میرے کسی پہ اچھی نہیں لگتے. توجہ فرمائے, یہ میں جو ہے, یہ ہم ہے, سوائے میرے کسی پہ اچھی نہیں لگتی. لیکن مالک میں نے جب حدیث کا رخ کیا تو مجھے ایک باب نظر آیا کہ جہاں پر تیرے کچھ خاص بندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کا خاکی فرش ہم نے بچھایا, یہ آسمان کا چابے آلہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک پیچھے تک مل جل کر صلوات پڑھیں آل محمد بار اللہ. توجہ فرمائے, ٹھہر ٹھہر کر مقام مقام پر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا, ہم نے خلق کیا, ہم نے تمام چیزوں کو. مالک اس ہم کا راز کیا ہے؟ کہا کہ وہ یا ہم مجھ پہ اچھی لگتی ہے یا میں جسے اپنی مشیت دے چکا. توجہ فرمائے, یہ ہم اس پہ اچھی لگتی ہے. اب کیا دیکھیے, آیت ایک الگ اسلوب میں گفتگو کر رہی ہے. آیت نے آہنگ چینج کیا, آیت نے گفتگو کا طرز طریقہ, ایک انداز بدلا. قرآن یہاں تک ہادیوں کی, دین کی اور کتاب کی بات کرتا رہا, لیکن اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولُهُ بِالْغَيْبِ. یہ معلوم چل جائے, بھائی پورے مجمع کی توجہ, یہ پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے
جو غیب میں رہ کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. توجہ فرمائے بھائی، میں ذمہ داری لے رہا ہوں ترجمے کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، نصرہ سے ہے مددگار. یعلم اللہ، جان جاؤ کہ وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر، یا جملہ بدل کے کہوں کہ وہ کون ہے جو پردے میں رہ کر. توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جزاک اللہ. کس میں رہ کر؟ پردے میں رہ کر، غیب میں رہ کر. کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی مدد کرتا ہے اور ان کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی مدد کرتا ہے. بھائی خدا کون ہے؟ کم سے کم ہم 5 وقت نماز میں تو یہ سورہ ضرور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. خدا وہ ہے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے، یعنی اللہ کی ذات وہ جو تمام عالمین کے لیے کس کی مدد کرتا ہے؟ اور رسولوں کی مدد کرتا ہے. رسول کے لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. توجہ فرمائیں بھائی، اللہ وہ جو تمام عالمین کے لیے، رسول وہ جو تمام عالمین کے لیے. مالک کوئی اور شے ہے جو پوری کائنات کے لیے ہو، تمام عالمین کے لیے ہو؟ تو خود سورہ فرقان میں قرآن کہہ رہا ہے نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. توجہ فرمائیں کہ ہم نے فرقان کو تمام عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا. تو پہلی شے نظر آئی خدا جو تمام عالمین کے لیے، اس کے بعد رسول خدا جو تمام عالمین کے لیے، اس کے بعد کتاب خدا. توجہ فرمائیں جو تمام عالمین کے لیے. مالک کوئی اور شے ہے جو تمام عالمین کے لیے ہو؟ تو سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا تو عالمین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. توجہ فرمائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو 4 چیزیں نظر آئیں کہ جو عالمین کے لیے. قرآن کیا کہہ رہا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولُهُ بِالْغَيْبِ. وہ کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ کی مدد کرتا ہے، ان کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. تو بھائی کس کی مدد؟ اللہ کی مدد. خدا وہ جو تمام عالمین کے لیے، رسولوں کی مدد، رسول وہ جو تمام عالمین کے لیے، اور مالک کوئی شے کہا کتاب الہی جو تمام عالمین کے لیے، پھر خانہ خدا جو تمام عالمین کے لیے. بھائی پورے مجمع کی توجہ، 4 چیزیں نظر آئیں جو تمام عالمین کے لیے. ایک خدا، ایک کتاب الہی، ایک بیت اللہ، اور ایک خود رسول کی ذات. تو یہ 4 چیزیں نظر آئیں جو عالمین کی مدد کرنے والا، جو عالمین کے لیے ہوئے. تو پروردگارا یہ کون ہے جو غیب میں رہ کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ جس کا رشتہ ایک وقت میں ان 4 چیزوں سے ہو. ارے نہیں میں توجہ چاہوں گا. جس کا رشتہ ایک وقت میں ان 4 چیزوں سے ہو، وہی غیب میں رہ کر، پردے میں رہ کر ان کی مدد کرے گا. تو مجھے سوائے علی ابن ابی طالب کے سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی دوسرا نظر نہیں آیا کہ جس کا رشتہ ایک وقت میں ان 4 چیزوں سے ہے. تو بھائی دلیل کیا ہے؟ پیدا ہوا تو نفس اللہ بن کر. توجہ فرمائے، پیدا ہوا تو نفس اللہ بن کر اللہ سے رشتہ. پیدا ہوا خانہ خدا میں تو بیت اللہ سے رشتہ. آنکھیں کھولی رسول کی آغوش میں. توجہ فرمائے تو رسول اللہ سے رشتہ. اور آنکھیں کھولنے کے بعد آسمانی کتابوں کی تلاوت کی تو کتاب اللہ سے رشتہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. توجہ فرمائے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو غیب میں رہ کر. اور اس کی سند میں خود رسول کی حدیث ملی، یا علی نصرت کل نبی سر و بادی. اے علی آپ وہ ہیں، یا علی نصرت کل نبی سر و بادی. اے علی آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے
غیب میں رہ کر، پردے میں رہ کر گزشتہ نبیوں کی بھی مدد کی، آنے والے نبیوں کی بھی مدد کی، تو معلوم چلا کہ رسول کی حدیث نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے، کہ جو غیب میں رہ کر اللہ کی مدد کرتا ہے، ان کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں کہ کس کس اعتبار سے مدد کرتا ہے۔ آپ قرآن کا واقعہ اٹھا لیں کہ کس اعتبار سے مدد کی، کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا، اچھا دیکھیے اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ جب امام علی خانہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، دیکھ یقیناً دوپہر کا وقت ہے اور طعام کا وقت ہے، لیکن اتنی بھی آہستہ صلوات نہ پڑھیں کہ ابھی ممبر سے میں اتر جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، جزاک اللہ۔ توجہ فرمائیں، جیسے ہی امام علی خانہ خدا میں آئے تو جناب رسول خدا پہنچے، اور پہنچنے کے بعد امام علی کو آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد جیسے ہی مشام امامت نے رسالت کی خوشبو کو محسوس کیا، توجہ فرمائیں، رسول کی خوشبو کو محسوس کیا، علی نے آنکھوں کو کھولا، اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد جو کلام ہوا کہ اے علی کچھ سنا دیں، توجہ فرمائیں، یا علی کچھ سنا دیں۔ علی نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، علی نے تورات سنائی، آپ کا سنا ہوا واقعہ، علی نے انجیل سنایا، علی نے زبور سنایا۔ رسول تصدیق کرتے رہے کہ یا علی آپ نے تورات صاحب تورات سے بہتر پڑھی، آپ نے زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، آپ نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی۔ لیکن وہیں پر علی نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو امت مسلمہ بگڑ گئی۔ ارے توجہ فرمائیں، امت مسلمہ بگڑ گئی کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ رسول کو گھٹا دیتے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، نہ ہم علی کو بڑھاتے ہیں، نہ معاذ اللہ رسول کو گھٹاتے ہیں۔ بھائی جس کا جو مقام ہے اس مقام سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں رسول ایسے بیان ہوتا ہو فرمائے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہا کس بات پہ امت مسلمہ بگڑی؟ کہا کہ تورات سنایا، سمجھ میں آتا ہے کہ تورات نازل ہو چکا تھا، زبور سنایا، زبور نازل ہو چکا تھا، انجیل سنایا، انجیل بھی نازل ہو چکا تھا، لیکن قرآن سنا دیا، قرآن تو ابھی نازل نہ ہوا تھا، آپ نے علی کو بڑھا دیا، آپ نے علی کو بڑھا دیا، قرآن تو ابھی نازل نہ ہوا تھا۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اس کے بعد اشکال کیا کرتے، کیا معاذ اللہ رسول کو قرآن نہیں آتا تھا کہ علی نے ان سے پہلے قرآن پڑھ دیا، علی نے قرآن کی تلاوت کر دی؟ تو میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر رسول کو قرآن نہ آتا تو رسول تصدیق کیسے کرتے؟ توجہ فرمائے، اگر رسول کو قرآن نہ آتا تو رسول تصدیق کیسے کرتے اور کیسے کہتے کہ یا علی آپ نے تورات صاحب تورات سے بہتر پڑھی، آپ نے زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، آپ نے انجیل ان سے بہتر پڑھی، اور قرآن ایسی پڑھا کہ جیسی میں پڑھتا۔ ہاں توجہ فرمائے، قرآن ایسی پڑھا کہ جیسی میں پڑھتا۔ تو یہاں پر امت مسلمہ بگڑ جاتی ہے کہ کیا معاذ اللہ رسول کو قرآن نہیں آتا تھا؟ کیا رسول قرآن نہیں جانتے تھے؟ تو میں ان کا جواب ایک شعر میں دینا چاہوں گا کہ ہر ایک شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی کہاں تھا، ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی کہاں تھا، قرآن بھلا کس کو سناتے ہی محمد، قرآن کسی اور کو آتا آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک مل جل کر اور صلوات پڑھے آل محمد کے ساتھ، جزاک اللہ۔ فرمائے بھائی رسول کسے سناتے؟ کوئی تو تصدیق کرنے والا ہوتا، یا تو علی ہوتے یا علی جیسا کوئی ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، جب اب آپ کی سماعت بیدار ہے تو جملہ عرض کروں، جب رسول نے علی کو آغوش میں لیا
اور لینے کے بعد جب چلے تو اہل سنت برادران کے بہت بڑے مورخ علامہ شابی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا. وہ فرماتے اہل تشیع میں تو ہے ہی, اہل سنت برادران نے اس واقعے کو لکھا کہ جب رسول علی کو لے کر چلے تو جناب ابو طالب بھی پہلو میں موجود تھے, اور جناب ابو طالب غار حرا کی جانب چلے. بھائی یہ غار تو مسلمانوں کی بڑی جانی پہچانی ہے, توجہ فرمائیں. بھائی غار حرا کی طرف چلے, جب گئے ہیں تو وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب, بھائی پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا, کوئی بات ہو تو آپ کی دعاؤں کا طلبگار, کہ جناب ابو طالب غار حرا میں گئے اور جانے کے بعد ایک پتھر اٹھایا. اچھا دیکھیے, کوئی جب نو مولود دنیا میں آتا ہے تو گھر والوں کو سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. توجہ فرمائیں, اس کا نام کیا رکھا جائے. اب دیکھیے تمام شعراء جو اس بز میں تھے, ناظم صاحب کے علاوہ تقریباً سب جا چکا ہے. جی جی بالکل, ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو وہ ہوتے تو اس بات کا لطف لیتے, کیونکہ ایک شعر آپ کے سامنے عرض کروں, عربی کا شعر ہے, شعراء ہوتے ماشاءاللہ سامعین پڑھے لکھے اور مجلسی مجمع ہے, اس بات کی تصدیق کرے گا. تو جناب ابو طالب گئے اور جانے کے بعد ایک پتھر اٹھایا. علامہ شابی لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے جب پتھر اٹھایا تو اس پہ 2 مصرے لکھے. بھائی پہلا نعت گو ہے کہ جس نے مدح رسول میں کلام کہا. بھائی توجہ فرمائیں, جناب ابو طالب کے اس شعر پر شاعری کی پوری دنیا قربان ہو جائے. ارے میں نے آپ کے سامنے جملہ عرض کیا ہے, جناب ابو طالب کے اس شعر پر شاعری کی پوری دنیا قربان ہو جائے. جناب ابو طالب نے شعر لکھا, کیا شعر لکھا, یا رب حاضل غسق الدجا والقمر المبتلیج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم الصبی. اے اندھیری رات کے خدا, اس روشن چاند کے پروردگار, توجہ فرما, اے اندھیری رات کے خدا کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو طالب. بھائی اس اندھیری رات کے خدا, اس روشن چاند کے پروردگار کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو طالب. دنیا تو ابو طالب کے ایمان پہ بحث کر رہی ہے. ارے توجہ فرمائیں, جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں یا رب حاضل غسق الدجا والقمر المبتلیج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم الصبی. اے اندھیری رات کے خدا, اس روشن چاند کے پروردگار, یہ بتا جو بچہ تیرے گھر میں آ رہا ہے میں اس کا نام کیا رکھوں. بھائی توجہ فرمائیں, کیا شعر لکھا جناب ابو طالب نے, کیا شعر لکھا, یا رب حاضل غسق الدجا والقمر المبتلیج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم الصبی. اے اندھیری رات کے خدا, اس روشن چاند کے پروردگار, یہ بتا جو بچہ تیرے گھر میں آ رہا ہے میں اس کا نام کیا رکھوں. جناب ابو طالب نے شعر لکھا, آسمان کی جانب پھینکا, جب پھینکا ہے تو خدا بھی وجد میں آیا, شعر کا جواب شعر میں دیا. توجہ فرمائے, بھائی شعر کیا لکھا تھا, یا رب حاضل غسق الدجا والقمر المبتلیج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم الصبی. بھائی شعر کا جواب شعر میں آیا, کیا جواب آیا, یا اہل البیت المصطفی النبی خصصتم بالولد الزکی انا اسمہ شامخ من علی علی اشتق من علی. فرمائے علی اشتق من علی. اے اہل بیت مصطفیٰ, کیا خطاب کیا, اے اہل بیت مصطفیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے میں خدا اعلیٰ ہوں بلند ہوں علی ہوں ویسے اس بچے کا نام علی رکھ دو. ارے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بھائی کیا خطاب کیا, یا اہل البیت المصطفی النبی. دنیا, اب آپ کی سماعت بیدار ہے تو ایک جملہ کہہ دوں, دنیا اہل بیت مصطفیٰ میں صرف علی, فاطمہ
حسن حسین کو نہ دیکھے بلکہ ابو طالب کی ذات بھی شامل ہے. ارے بھائی توجہ فرمائے، میں نے جملہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جناب ابو طالب کی بھی ذات شامل ہے. دنیا اب جناب ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو نہ کرے، عرفان ابو طالب پہ گفتگو ہوتی رہے، ایمان ابو طالب خود بخود ثابت ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عظمت آل محمد. جزاک اللہ. توجہ فرمائیں. جناب ابو طالب نے، اور اس کے بعد جناب ابو طالب گئے، اور جانے کے بعد اپنے لخت جگر کو آغوش میں لیا. اور علماء تحریر فرماتے ہیں کہ جب آغوش میں لیا تو جناب ابو طالب چلے، ساتھ میں رسول خدا چلے، اور آغوش میں امام علی. جب چلے ہیں تو ایک مقام پہ پہنچے. ایک ایسا مقام تھا، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے لیکن میرے موضوع سے مربوط ہے تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جب پہنچے ہیں تو بھائی جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا، پہنچنا آپ کا کام ہے. اس دور جاہلیت کے بھی بزرگ علماء، ارے بھائی توجہ فرمائے، میں نے آپ کے سامنے جملے کا صرف کیا ہے، دور جاہلیت کے بزرگ علماء ابو طالب کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کو ابو طالب یہ معلوم نہیں کہ اس عرب کا کیا دستور ہے کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، دیکھیے ممبر کی ذمہ داری، اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، سمجھنا آپ کا کام، کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس راستے سے، حلال راستے سے کہ غیر حلال راستے سے، اسے ایک پتھر پہ لٹایا جاتا ہے، اور پتھر پہ لٹانے کے بعد ایک اژدہا، ایک سانپ باہر نکلتا ہے. سنا ہوا واقعہ نکلتا ہے، اگر بچے کو پریشان کرے تو وہ غیر حلال راستے سے، پریشان نہ کرے تو وہ حلال راستے سے. ابو طالب کیوں پریشان ہوتے؟ ارے توجہ فرمائیں، پریشان کیوں ہوتے؟ اور جانے کیا ماحول تھا عرب کا کہ یہ عمل ہوتا تھا. ابو طالب نے علی کو پتھر پہ لٹایا، لٹانے کے بعد بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، وہ اژدہا سانپ باہر نکلا، اور جیسے ہی آگے بڑھا علی نے ایک ہاتھ بڑھایا، ایک کلے کو پکڑا، دوسرا ہاتھ بڑھایا. بھائی سنا ہوا واقعہ لیکن ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اور اس کے دو ٹکڑے کیے. جب دو ٹکڑے کر چکے تو وہ دور جاہلیت کے بزرگ علماء جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ اے ابو طالب، آپ کے بچے نے تو کسوٹی توڑ دی. توجہ فرمائے، آپ کے فرزند نے تو کسوٹی توڑ دی. آج کے بعد کوئی بچہ اگر دنیا میں آئے گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس راستے سے؟ پہلو میں رسول موجود تھے، کہا چچا ان سے کہہ دیجئے آج کے بعد یہی بچہ کسوٹی ہے. حیدر، جزاک اللہ. اے چچا آج کے بعد یہی بچہ کسوٹی ہے. اگر ذکر علی سن کے چہرہ بگڑنے لگے، ذکر علی سن کے چہرہ بگڑنے لگے تو سمجھ جائیے کس راستے سے، اور ذکر علی سن کے چہرہ گلاب ہونے لگے. صلوات پڑھے محمد. فرمائے جزاک اللہ. توجہ فرمائے، یہ جناب ابو طالب لے کے چلے. اچھا دیکھیے ایک اشکال اور بھی ہوتا ہے، آج کل مجلسوں میں یہ رواج بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ان سوالات کے بھی جواب دیے جائیں کہ جو محمد اور آل محمد پر اٹھائے جاتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں. ان کا جواب دینا ہماری ذمہ داری، اس ممبر کی ذمہ داری، تاکہ آنے والی نسل یہ جان سکے کہ ہم کس کو ماننے والے ہیں. کیا کیا سوالات کیے جاتے ہیں. ایک سوال اور کیا جاتا ہے جناب ابو طالب کو لے کر کہ معاذ اللہ، ان کا جملہ کہ نقل کرنا کہیں کفر نہ ہو اس لیے بس نقل کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب نے سب کچھ تو کیا
نصرت کی، مدد کی، اہتمام کیا، رسول کو پروان چڑھایا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں توجہ فرمائیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اتنا مجلسیں سنا آپ نے کہ اس کا جواب جانتے ہیں، لیکن نئی نسل کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ کیا سوال کرتے ہیں کہ رسول خدا نے سب کچھ کہا اور انہوں نے کیا، لیکن جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو انہوں نے معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا۔ میں ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کلمے پر متفق نہیں ہیں لیکن ایک بات پہ تو متفق ہیں، کہ وہ کون سی بات؟ کہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن رسول کا عقد تو ضرور پڑھا ہے۔ ارے توجہ فرمائیں بھائی، کلمہ نہیں پڑھا ہے، رسول کا نکاح عقد تو پڑھا ہے۔ اور اہل سنت برادران کی کتب سے میں پڑھ رہا ہوں، مصر سے 100 سال پہلے چاپ ہوئی کتاب، اس میں علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول خدا کا نکاح پڑھا۔ اچھا، اس کیا واقعہ تحریر، خوبصورت انداز میں تحریر فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کو جناب ابو طالب نے دولہا بنایا اور اپنے پیسوں سے دولہا بنایا۔ ارے توجہ فرمائیں، اب یہ خطیب کا کام ہے کہ جملہ لگائے، اپنے پیسوں سے دولہا بنایا، یعنی چندہ کر کے دولہا نہیں بنایا۔ ارے توجہ فرمائیں، ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ جناب ابو طالب نے اپنے مال سے، اپنی دولت سے دولہا بنایا، اور دولہا بنانے کے بعد ان کو سجایا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے ایک صندوق کھولا، اس صندوق سے جناب اسماعیل کی نالینوں کو نکالا، جناب ابراہیم کی قبا کو نکالا، جناب اسماعیل کی ردا کو اڑھایا، اڑھانے کے بعد انہیں دولہا بنایا۔ اب ٹھہر کے کہنا چاہوں گا کہ یہ کیسا کافر ہے کہ انبیاء کی وراثت اس کے پاس موجود ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ جزاک اللہ۔ فرمائے انبیاء کی وراثت اس کے پاس موجود ہے، یہ کیسا کافر کہ انبیاء کی وراثت اس کے پاس موجود ہے۔ اور عزیزو، صرف دولہا نہیں بنایا بلکہ عقد پڑھا، اس سے پہلے خطبہ پڑھا آپ نے۔ بس ایک جملہ کہہ کے اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب خطبہ شروع کیا تو سب سے پہلا جملہ یہ کہا، آپ کا سنا ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پورا خطبہ دیا۔ دیکھیے، ابو طالب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ اب یا تو دو میں سے ایک کوئی بات ہے، یا اللہ کو ابو طالب کا قول اتنا پسند آیا، ارے توجہ فرمائیں، ابو طالب کا یہ قول اتنا پسند آیا کہ قرآن کی زینت بنا دیا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کی نگاہیں لوح محفوظ پہ تھیں۔ ارے صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ اور عزیزو، یہی مناقب اور فضائل ہیں کہ دنیا نے سب کچھ برداشت کیا لیکن ان مناقب اور فضائل کو برداشت نہیں کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں خطاب کرتے ہوئے خطبہ دیا اور کہا کہ کیا میں حق پر نہیں، کیا میں نے تمہاری ہدایت نہیں کی؟ کہا آپ حق پر ہیں، آپ نے ہماری ہدایت کی۔ کہا پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو ایک ہی جملہ کہا نا، لبغض نبی، آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں، یعنی کربلا ہی بپا ہوئی علی کے بغض میں۔ علامہ بہجت، آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر غدیر نہ ہوتی تو کربلا بپا نہ ہوتی، یعنی غدیر کے سبب کربلا ہوئی اور اس کی حفاظت کے لیے حسین نے قربانی دی۔ اور عزیزو، اسی کا ماتم کرنے کے لیے، اسی کا غم منانے کے لیے آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے جب سے فلک پر محرم کا چاند دیکھا، مسلسل آپ کبھی اس مقام پر مجلس، کبھی دوسری جگہ مجلس،
لیکن انصاف سے بتائیں کہ ہم اور آپ جتنا حسین پر گریہ کر لیں، کیا ہم گریہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم حسین کے ماتم کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ادا کر سکتے۔ اشکالات ہو رہے ہیں، سوالات ہو رہے ہیں کہ رونا، یہ گریہ، یہ کیا چیز ہے؟ عزیزو، یہ گریہ ہم نے نہیں قائم کیا، ائمہ نے گریہ کیا ہے۔ معصومین روئے ہیں، اور کس کس انداز سے روئے ہیں کہ جب شبیب کو امام نے روتا ہوا دیکھا تو کہا یا ابن شبیب، تم میرے جد پہ گریہ نہیں کر رہے ہو؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں۔ کہا کیسے گریہ کر رہے ہو؟ کہا مولا اگر رومال اٹھاؤں تو یہ رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا شبیب ایسے نہ رو۔ مولا کیسے گریہ کروں؟ کہا جیسے میری جدہ میرے جد حسین پہ گریہ کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزو، یہ ایام گریہ کرنے کے ایام ہیں، یہ ایام رونے کے ایام ہیں۔ آج ماہ سفر کی پہلی تاریخ ہو گئی، آج سفر کی پہلی تاریخ ہے نا۔ اہل حرم اب زندان میں وارد کیے جا رہے ہیں، اہل حرم کو زندان لے جایا جا رہا ہے۔ عزیزو، کیسا زندان کہ جہاں پر دن کی دھوپ آتی ہے، رات کی اوس ہے، وہیں پر اہل حرم کو رسیوں میں باندھ کر، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آپ نے جب سے فلک پر محرم کا چاند دیکھا، آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزو، اسی زندان اہل حرم میں، جب زندان میں اہل حرم کو لے جایا گیا تو صرف بیبیاں نہیں تھیں بلکہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور انہی چھوٹے بچوں میں حسین کی ایک چہیتی بیٹی سکینہ بھی تھی۔ عزیزو، کون سکینہ؟ وہ سکینہ علامہ شیخ جعفر شستری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حافظ کل قرآن تھی سکینہ، بڑی معرفت والی بھی تھی سکینہ۔ عزیزو، وہ سکینہ وہ کہ قرآن سے گفتگو کرنے والی، وہ سکینہ وہ کہ جو بڑی معرفت کیوں نہ ہو اس گھرانے کی بیٹی ہے کہ جو گھرانہ ایک ایک چیزوں کو جاننے والا، ایک ایک چیزوں سے آشنا، لیکن اللہ اللہ جب سکینہ زندان میں گئیں تو سکینہ کا ایک ہی عمل ہے، سکینہ کا ایک ہی دستور ہے۔ سکینہ زندان کے دروازے پہ بیٹھ جاتی، اور بیٹھنے کے بعد کوئی پرندہ ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھتا، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بہنا یہ اپنے وطن کو، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیزو، بڑا ظلم ہوا سکینہ پہ، بڑا ظلم ہوا۔ جانتے ہیں ماہران نفسیات لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے دو مرحلے کوئی عمل ہو جائے تو دو مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ کہ اگر انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو انسان کے لیے دو چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں، انسان قدم نہیں بڑھا سکتا، انسان گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور عزیزو، ماہران نفسیات لکھتے ہیں کہ جب کسی کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو وہ سیدھی نہیں ٹوٹتی بلکہ وہ نوکھیلی ٹوٹتی ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر حضرات موجود ہوں گے، جب کوئی نوکھیلی شے بدن کے حصے میں ہو، انسان کروٹ بدلنا چاہے پہلو نہیں بدل سکتا۔ اللہ اللہ، سکینہ کو ناکے پہ ایسا باندھا گیا کہ جب ناکہ چلتا تو سکینہ کی پسلیاں، اے بابا، اے بھیا، جزاکم اللہ خیر الجزا، اے بابا، اے بھیا، میں نے مجلس تمام کی عزادارو، مختل بتاتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ جب سکینہ کی پسلیاں ٹوٹی تو سکینہ کو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ سکینہ کے گلے میں رسیاں ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہے۔ اے سکینہ، تمہیں اس گام پہ جانا ہے، اے سکینہ تمہیں وہاں جانا ہے، لیکن یہی
اختل کہتا ہے کہ سکینہ چلتے ہوئے جب اپنے بابا کے سر کے نزدیک آئیں تو جو حسین اپنی آنکھوں کو کھولے ہوئے تھے، سکینہ کو دیکھ کر حسین نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ سکینہ کو دیکھ کر حسین نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، بابا تم نے آنکھوں کو کیوں بند کر لیا بابا؟ بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئیں بابا، بابا ذرا آنکھوں کو کھولو بابا، اپنی بچی کو دیکھو بابا۔ حسین نے کٹے ہوئے سر سے کہا، بیٹی پسلیاں ٹوٹنے کا درد مجھے معلوم ہے، جب سنان مجھے نیزہ مارتا تو میں دائیں جانب، قولی نیزہ مارتا تو میں بائیں جانب، میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ اس گریے کو قبول فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگارہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار ہو۔ ماتم حسین۔ اہل حرم میں ماتم برپا نوحہ ہے عباس کا، اہل حرم میں ماتم برپا اہل حرم میں ماتم برپا نوحہ ہے عباس کا، اہل حرم میں ماتم فوجیں ساری بھاگ گئی ہیں، دریا ہے عباس کا، اہل حرم میں اہل حرم میں ماتم برپا بال سکینہ خیمے کے در پر بچوں کو سمجھاتی ہے،
बाली सकीना खैमे के दर पर देखो बच्चों चैन से बैठो प्यास अभी बुझ जाती है। देखो बच्चों चैन से बैठो प्यास अभी बुझ जाती है। फौजें सारी भाग गई हैं, दरिया है अब्बास का। अहले हरम अहले हरम में मातम बरपा है अब्बास का। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नाज़ा के वक्त सकीना ने ये रो कर पूछा, किस तरह कब्र बनाओ गे मेरी ए भैया। नाज़ा के वक्त सकीना ने ये रो कर पूछा, किस तरह कब्र बनाओ गे मेरी ए भैया। हाथ जंजीर में जकड़ा है तुम्हारा भैया, किस तरह कब्र बनाओ गे मेरी ए भैया। नाज़ा के वक्त सकीना ने ये रो कर पूछा, किस तरह कब्र बनाओ गे मेरी ए भैया। नाज़ा के वक्त सकीना ने ये रो कर पूछा, किस तरह कब्र बनाओ गे मेरी ए भैया। कि हड्डियाँ प्यास से इस दर्जा सुलगती है मेरी, कैसे बतलाऊं के जो मुझ पे गुजरती है अखी। कि कैसे बतलाऊं के जो मुझ पे गुजरती है अखी। बाद मरने के लहद पानी से तर कर देना, बाद मरने के लहद पानी से तर कर देना। बाद मरने के लहद पानी से तर कर देना। किस तरह कब्र बनाओ गे मेरी ए भैया। नाज़ा के वक्त सकीना ने ये रो कर पूछा, किस तरह कब्र बनाओ गे मेरी ए भैया। नाज़ा के वक्त सकीना ने ये कि यूं गला रासी में जालिम ने मेरा बांधा है, कि सांस का लेना भी दुश्वार हुआ जाता है। कि सांस का लेना भी दुश्वार हुआ जाता
سے کی اب کھول دے وہ میرا گلا کہہ دو ظالم سے کی اب کھول دے وہ کہہ دو ظالم سے کی اب کھول دے وہ میرا گلا کس طرح قبر بناؤ گے میری اے بھیا نزا کے وقت سکینہ کر پوچھا کس طرح کہ جس گھڑی جسم سے روح میرے نکل جائے گی اور غسل کے واسطے غسالہ گر آئے گی کہ غسل کے واسطے غسالہ گر آئے گی اسے کہنا کرے کرتا میرا ہستہ جدا اسے کہنا کرے کرتا میرا ہستہ جدا اسے کہنا کرے کرتا میرا ہستہ جدا کس طرح قبر بناؤ گے میری اے بھیا نزا کے وقت سکینہ کس طرح کہ گر کفن لائے جو ظالم تو نہ ہرگز لینا ارے مجھ کو میرے جلے کرتے میں ہی دفنا دینا کہ مجھ کو میرے جلے کرتے میں ہی دفنا دینا ہے بہن آپ سے کرتی یہ وصیت بھیا ہے بہن آپ سے کرتی یہ وصیت بھیا ہے بہن آپ سے کرتی یہ وصیت بھیا کس طرح قبر بناؤ گے میری اے بھیا نزا کے وقت آخری بند سنیں حضرات کہ پشت پہ اتنے ستم گر نے ہمارے درے دیکھو چپکا ہے بدن سے ابھی کرتا میرے کہ دیکھو چپکا ہے بدن سے ابھی کرتا میرے زخم سب جسم کا رہ کے میرا ہے دکھتا زخم جسم کا زخم سب جسم کا رہ کے میرا ہے دکھتا کس طرح قبر بناؤ گے میری اے بھیا نزا کے وقت مقطع سنیں مومنین جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے
کی اے فیروز مر گئی زندان میں ننھی بچی کی پیٹ کے سر کو ہے رونے لگے سارے قیدی کی پیٹ کے سر کو ہے رونے لگے سارے قیدی بعد مرنے کے بھی کرتا نہ ہوا تن سے جدا بعد مرنے کے بھی کرتا نہ ہوا تن سے جدا کس طرح قبر بناؤ گے میری اے بھیا نزا کے وقت پوچھا کس طرح ہاتھ زنجیر میں جکڑا ہے تمہارا بھیا کس طرح قبر بناؤ گے میری اے بھیا یا حسین بالی سکینہ کا تھا یہ نوحہ اے میرے بابا بابا جی کو سو اے میرے بابا اپنا پتا دو مجھ کو خدا را چھوڑو نہ تنہا اے میرے بابا پہ دور ہے دریا ہے بابا میرے بابا اے میرے بابا ہائے یہ کیسا آیا زمانہ ظلم و ستم کا میں ہوں نشانہ ہائے یہ کیسا آیا زمانہ ظلم و ستم غم ہے بہت اس ننھے سے دل پہ چلتی ہوں جب بھی کھاتی ہوں ٹھوکر چاروں طرف ہے بن میں اندھیرا ہے میرے بابا جس کے لبوں پہ آہو فغاں ہو اس کے غموں کا کیسے بیاں ہو جس کے لبوں پہ آہو فغاں ہو اس کے غموں کا کیسے بیاں ہو یہ ہے مصیبت بہن سکینہ ہے میرے بابا
अंजुमन दरबार हुसैनी के सभी मेंबरान फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। अंजुमन दरबार हुसैनी के सभी मेंबरान फर्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आए। Haydar
रसूल जब आखिरी हदिया भी फिदा कर चुके सरवार, तब याद बहुत आया मदीने का मरागार। सोगरा ओ सकीना का था प्यारा मेरा असग़र, दोनों को बताऊंगा मैं किस तरह वो मंज़र। असग़र की शहादत को अमूल्य नहीं सकता, कम से कम मगर सब्र व शुजाअत का था पैगाम।
زہر دغا دے دیا جادان حسن کو، تب ٹکڑے کلیجے کے نظر آئے بہن کو، زینب نے کیا گریا جنازے پہ حسن کے، مصداق تھا بھائی سائے کی طرح مثل پدر ساتھ تھا بھائی، ناداف ہوا پاس وہ نانا کے بدن کے، بازو وہ علی کا شبیر تھے عباس تھے رتبہ علی کا، گھر لوٹ گیا زہرا کا جلے پھول چمن کے،
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.